محمد عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. محترم سامعین، کل کے درس میں ہم لوگوں نے سورۃ المائدہ کی کچھ تفسیر سماعت کی. سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا جن کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اور ان جانوروں کا بھی تذکرہ کیا جن کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح سمندر کے ان جانوروں کا تذکرہ کیا جن کا کھانا جائز ہے اور جن کا جائز نہیں. اسی طرح جنگل کے ان جانوروں کا جن کا شکار جائز ہے اور جائز نہیں. ان تمام چیزوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین یہود اور نصارہ کی کارستانیوں کو بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر بے شمار نعمتیں کی، بے شمار انعامات اور اکرامات کی، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ نافرمانی کی. اللہ نے بے شمار ان کے اوپر انعامات کیے لیکن ہمیشہ یہ لوگ نافرمانی کرتے رہے. تو ان کی نافرمانیاں کیا ہیں، ان کا بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تذکرہ فرمایا. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، کہ یہود اور نصارہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہی اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اور بقیہ سب جو ہے یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تورات کی شرح تلمود میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ تلمود میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہود کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سب کتا، بلی، خنزیر کی طرح ہے، ان کا یہ مقام ہے، اور یہود ہی یہ اللہ کے مقدس بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. اور دنیا کی تمام مخلوق کو اللہ نے صرف ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. یہ ان کا تصور ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، جس کا جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے. کہتے ہیں یہ لوگ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم ان کے چہیتے ہوتے، قریبی ہوتے اللہ کے، تو پھر کیوں اللہ تمہیں عذاب دیتا؟ اس لیے کہ بنو اسرائیل کو مختلف مقامات پر عذاب دینے کا ذکر ملتا ہے قرآن میں. کہیں پر خنزیر بنا دیا گیا، کہیں پر بندر بنا دیا گیا. مختلف عذابات جو ہیں بنی اسرائیل کی کئی قوموں کے اوپر آئے. یہ اللہ کا عذاب کیوں ہے؟ اگر پورے بنو اسرائیل پورے یہود اللہ کے قریبی ہوتے، یہ عذابات کیوں آتے ان کو؟ آپ پوچھیں ان سے فلم يعذبكم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک عام انسان ہو جیسے دوسرے لوگ ہیں. تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو اور نہ تمہارے کوئی خاصیت ہے. بل انتم بشر ممن خلق، اللہ نے جیسے دوسرے مخلوقات کو پیدا کیا ویسے ہی تم بھی ایک مخلوق ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے اللہ عذاب دے دے. دنیا کے اندر وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے، آسمان و زمین کی ملکیت ہے، یہ اللہ ہی کے لیے اور انسان کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کا ایک نظریہ بتایا. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی ایک حرکت بتائی، بلکہ حضرت موسیٰ نے ان کو یاد دلایا. کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ بنی اسرائیل تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں. کتنے انبیاء کو اللہ نے بنائے؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے بے شمار انبیاء بنائے. صرف بنی اسرائیل یہ سب سے بڑی قوم ہے، بنی اسرائیل جس نے بے شمار انبیاء کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے نہ صرف انبیاء بلکہ وجعلکم ملوکا، بڑے بڑے بادشاہ بھی ان میں گزرے. سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ
السلام ہیں. ان کے علاوہ کئی بادشاہ ہیں جو نبی نہیں تھے لیکن بادشاہ تھے. کچھ تو نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ تھے. تو اللہ نے کہا کہ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جو دنیا کی کسی قوم کو نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ہمیشہ سرکشی کی. یہود نے ہمیشہ سرکشی کی اور بیجا مطالبات اللہ رب العالمین سے کرتے رہے. ان کا ذکر جو ہے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر کیا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب اللہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ بیت المقدس یہ تمہاری اپنی جگہ ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم. بیت المقدس جو ہے یہ یہودیوں کی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے جب اپنے بیٹے یوسف کے پاس چلے گئے مصر، بیت المقدس چھوڑ کر مصر جب چلے گئے تو یہاں پر عمالقہ جو قوم تھی انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. بیت المقدس پر عمالقہ قوم نے جب قبضہ کر لیا تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہلایا کہ دیکھو جاؤ یہ بیت المقدس تمہاری ہی زمین ہے، تم اس کے اوپر آباد ہو جاؤ. عمالقہ قوم سے لڑائی کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا، جیت تمہیں ملے گی. اللہ کی بشارت دے دی پہلے، یہ ڈکلیئر ہو چکا تھا کہ تم جیتو گے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں گئے. کیا کرنے لگے قال یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین. اے موسیٰ وہاں تو بڑے سخت لوگ ہیں، عمالقہ بڑی طاقتور قوم ہے، ہم نہیں جائیں گے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. ہم بیت المقدس میں داخل نہیں ہوں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے. اگر لڑنا ہے تو آپ اور آپ کے رب جاؤ. یعنی یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قال یا موسیٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ. جاؤ تم اور تمہارے رب فَقَاتِلَا، تم دونوں مل کر قتال کرو، تم اور تمہارے رب جو ہے قتال کرو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے دیکھتے رہیں گے. تو یہ لوگوں کی سرکشی تھی. یہ اللہ رب العالمین سے بیجا مطالبات کرتے، جو بھی حضرت موسیٰ کہتے کہ یہ کام کرو نہیں کرتے. بلکہ کتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بیان کی. ایک مقام پر ان لوگوں نے کہا کہ یا اے موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہے تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کھلے طور پر اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ہم کھلے طور پر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈیمانڈ انہوں نے کیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. یہ ڈیمانڈ کیا اللہ رب العالمین نے اس کو پورا نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ناممکن چیز ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس کے بعد پھر لوگوں نے دوسری ڈیمانڈ کی، کہنے لگے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا. اے موسیٰ ہم یہ آسمانی جو غذا آ رہی ہے اس کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے. دیکھیے یہ ایسی قوم تھی، اللہ تعالیٰ بنا بنایا دسترخوان ان کے اوپر نازل کر رہا تھا، منہ و سلویٰ بنا ہوا ان کے پاس آتا تھا. لیکن یہ لوگ بجائے ان کو کھانے کے مطالبات شروع کر دیے، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد. اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے. تم اللہ سے دعا کرو فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. کہنے لگے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ہمارے لیے سبزیاں، ساگ اور گیہوں، لہسن اور پیاز، یہ دال، یہ تمام چیزیں اللہ ہمارے لیے جو ہے نازل ہوتا ہے، تب ہم ان چیزوں کو کھائیں گے. تو یہ ان لوگوں نے اللہ کے سامنے مطالبہ کیا. پہلا تو کہا کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے. پھر کہا کہ ہم اے اللہ موسیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرو کہ تمام چیزیں ہمارے لیے نازل ہوں اور یہ تمام چیزیں اللہ ہمارے لیے مہیا کرو. پھر ایک جگہ کہا کہ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. اے موسیٰ دعا کرو کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ زمین سے ہمارے لیے پانی کے چشمے نہ پھوٹ پڑے. جب پانی کے چشمے پھوٹیں گے تب ہم ایمان لائیں گے. تو یہ بھی انہوں نے مطالبہ کر دیا. حضرت موسیٰ نے دعا کی، وہ مطالبہ نہیں پورا ہوگا ان کا. اللہ رب العالمین نے 12 چشمے ان کے لیے مقرر کر دیے. پانی کے 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے. پھر ایک نیا مطالبہ کیا. اللہ رب العالمین نے جب ان کو فرعون کی چنگل سے
سے بچا لیا تو یہ لوگ نکل گئے. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون. یہ لوگ جب اس حرکت سے یا پھر فرعون کے ظلم ستم سے بچ کر نکل گئے تو جیسے ہی یہ لوگ مصر سے باہر پڑے تو یہ لوگ فوراً مطالبہ کرنے لگے. ایک قوم کو انہوں نے دیکھا جو ایک جگہ پر بیٹھ کر بتوں کی پوجا کر رہی تھی. کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی جو اس طرح کا معبود بنا دیجیے جس طرح کا ان کا معبود ہے. یہ مطالبہ انہوں نے کیا تو حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا. حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا. تو یہ اس طرح کی جو ہے قوم بنی اسرائیل کی مطالبات ہوتے ہیں. اور یہ شرک کا مطالبہ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون. اللہ نے کہا تو بڑی جاہل قوم، یہ بڑی جاہل قوم ہے. ابھی بھی تو اللہ نے ان کو نجات دیا ظالم فرعون سے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، اس سے بچا لیا اس لیے وہ شرک کا دلدل تھا. ابھی باہر نکلنے کے بعد پھر شرک کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا ایک بڑی جاہل قوم ہے. اور وہی بات اللہ نے کہا کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی، دنیا میں کسی کو اتنی نعمتیں نہیں دی. اللہ منہ مانگی چیز ان کو مل جاتی. بہترین کھانے پینے کی سہولت تھی، رہنے کی سہولت تھی، بڑی سرزمین اللہ نے دی. بادشاہوں کا سلسلہ تھا، انبیاء کا سلسلہ تھا ان کی قوم میں، لیکن پھر بھی یہ ہمیشہ ناشکری کیا کرتے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بڑے دردناک عذاب میں مبتلا کیا. کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا، کسی کو جو ہے خنزیر بنا دیا، کہیں پر جو آسمان سے بادل ان کے اوپر آ گیا، کبھی جو بجلی نے ان کو پکڑ لیا اور ہلاک ہو گئے، کئی لوگ برباد ہو گئے یہ بے جا مطالبات کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، ان کی کارستانیوں کو اور ان کے عذاب کو. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک بڑا پیارا واقعہ ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. ان دو بیٹے کا جو واقعہ ہے اس میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بہت سارے دروس عبرتیں موجود ہیں. دیکھیے اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی جو اولاد ہوتی ہے تو جب بھی ان کو اولاد ہوتی ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی، ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر سیکنڈ ٹائم ایک بیٹا ایک بیٹی. اور اس کے اندر نظام یہ بنایا گیا پہلے جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے اس بیٹی کا رشتہ آگے ہونے والے بیٹے سے ہوتا اور آگے ہونے والی جو بیٹی ہے اس کا رشتہ پہلے والے بیٹے کے ساتھ ہوتا. یعنی شدید پہلے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ان کا رشتہ جائز نہیں تھا. تو یہ نظام اللہ نے بنایا کہ بعد میں ہونے والے بھائی بہن کا رشتہ پہلے والے بھائی بہن سے ہو جاتا. تو یہ اصول تھا. تو اللہ حضرت آدم کے جو ہے دو بیٹے تھے حابل اور قابل. بڑا واقعہ معروف ہے حابل اور قابل. تو جو قابل کی بہن تھی یہ خوبصورت تھی اور حابل کی جو بہن تھی وہ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اب کرنا یہ تھا قابل حابل کی بہن سے نکاح کرے اور حابل قابل کی بہن سے نکاح کرے. تو قابل پریشان ہوگا، کہا کہ یہ جو ہے حابل کی بہن تو خوبصورت ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ وہ اپنی بہن سے نکاح کرے اور اس لیے وہ ضد پر آ گئے، جبکہ اللہ نے جو اصول بنایا تھا یہ اس کے برخلاف تھا. تو اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ یہ دونوں قربانی دیں گے، اللہ کے راہ میں قربانی پیش کریں گے. جس کی قربانی اللہ قبول کرے اس کے ساتھ وہ شادی کرے. تو وہی بات جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا، کہا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ان دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی تو اللہ نے کیا کیا، ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسری کی ولم يتقبل، اللہ نے قبول نہیں کیا. ایک کی قبول کی دوسری کی قبول نہیں. اب جس کی قبول نہیں کی حسد میں غصے میں آ گیا، کہنے لگا اپنے بھائی سے لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، اس لیے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے. اب غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا، اس لیے کہ اصول کے اعتبار سے بھی اس کے لیے اس حابل اپنے بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا. اور یہاں پر قربانی کے ذریعے جو فیصلہ ہوا ہے اس اعتبار سے بھی اس کے لیے جائز نہیں تھا.
اب وہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا. تو اب حابیل نے کہا کہ دیکھو قال انما يتقبل الله من المتقين، اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اللہ نے میری قربانی قبول کر لی. قابل کی نیت صحیح نہیں تھی، حابیل کی نیت درست تھی. بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس نے وہ فیصلے کے لیے تیار تھا، جو فیصلہ ہو مان لے، نیت صاف تھی. لیکن قابل کی نیت صاف نہیں تھی، اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی. تو لیکن بسط الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط، تو حابیل نے کہا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اگرچہ تم مجھے قتل کر دو، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو اس کا جو گناہ تھا قابل کا، وہ گناہ لے کر چلا گیا. اب اس کے بعد جو پریشان ہو گیا، اب اس کے بھائی کو قتل تو اس نے کر دیا، اس کی لاش کو کیا کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر کوے کو بھیج دیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتی عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخیہ فاصبح من النادمین. کوہ میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر رہا تھا اپنے کوے کو. تو یہ قابل نے سوچ لیا کہ یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہے، اس کے ذریعے مجھے پتا چل گیا کہ میں اپنے بھائی کو سیدھا دفن کر دوں گا. اس نے دفن کر دیا. تو دفن تو اس نے کر دیا، لیکن اس نے اپنا گناہ لے لیا اور حابیل کا جو کچھ پہلے کا گناہ تھا وہ بھی لے کر چلا گیا. اب حابیل کو جنت ہے اور قابل کو جہنم ہے. دیکھیے واقعہ اس میں بیان کیا گیا، اس میں کئی دروس ہیں مسلمانوں کے لیے، بہت ساری عبرتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ قربانی کرنے والے کی نیت صحیح ہونی چاہیے. آج دیکھیے جیسے قربانی کا وقت آتا ہے، بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، مولانا قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. کوئی یہ نہیں پوچھتا قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، یہ کوئی نہیں پوچھتا. جبکہ پہلی قربانی جو ہوئی یہ جانور میں کوئی خرابی نہیں تھی، قربانی کرنے والے کے اندر خرابی تھی. تو پہلی بات یہ ہے قربانی کرنے والے کی نیت اچھی ہونی چاہیے، تب اس کے بعد جو قربانی قبول ہوتی ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا ہٹا کھٹا بکرا لے لیا، دبا کر دیا، قربانی کامیاب ہوئی. جبکہ دیکھیں ہر قربانی کی جانے والی قبول ہو ضروری نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہر سال ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ قربانی کرتے سب قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے. یہاں پر صرف 2 قربانیاں ہیں، ان میں قبول ہوئی دوسری رد ہوئی. تو قربانی کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا بنیادی شرط ہے، یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، انما يتقبل الله من المتقين، متقی لوگوں کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ حضرت حابیل نے یہاں پر مزاحمت نہیں کی، ریسزم انہوں نے نہیں کیا یہاں پر کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تو میں اس کو قتل کروں، نہیں، بلکہ وہ سرنڈر ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر وہ قتل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اپنا اور میرا گناہ دونوں لے کر جائے گا. یہ جانتے ہیں کہ میرا بھی گناہ اس کو چلا جائے گا اگر مجھے قتل کر دے تو. اور کیا کہتے ہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں قتل نہیں کروں گا. معلوم یہ ہوا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. تو یہ خود قتل ہونا گوارا کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا. اور ایک بات اس سے معلوم ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں حسن نیت کے ساتھ قربانی پیش کرے، جانور کی قربانی دے، کل اگر وقت پڑے تو اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں. جو بندہ حسن نیت کے ساتھ اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، آج تو جانور کی قربانی دے رہا ہے، کل اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے، جیسے کہ حضرت حابیل نے جان کی قربانی پیش کر دی. تو یہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کا واقعہ. اور ابو داؤد میں کتاب الفطر میں کئی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہ لیں. آپ نے کہا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. فقالوا هذا القاتل وما بال المقتول قال انه اراد قتل صاحبه. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب 2 مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو صحابہ
جہنم میں جانا بات بنتی ہے، لیکن اس کا کیا برا ہے؟ یہ کیوں جہنم میں جائے گا جو مقتول ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا انه اراد قتل صاحبه، اس نے بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اگر یہ نہیں قتل کرتا تو وہ قتل کر دیتا، دونوں کے لیے تو قتل کرنے کی تھی، اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو ابو داؤد کی روایت میں آپ نے کہا کہ انسان قتل ہونا گوارا کرے، جب مسلمان سامنے ہو تو قتل ہونا گوارا کرے۔ آپ نے کہا کن کخیر ابن آدم، تم ایسی سچویشن میں آدم کے دو بیٹوں میں جو بہتر بیٹا ہے اس کا رول ادا کرنا، اس کا کردار ادا کرنا، قتل ہونا گوارا کرو، آخرت میں تمہیں جنت ملے گی۔ تو یہ واقعہ ہے اللہ رب العالمین نے اس سورۃ المائدہ کے اندر بیان کیا، اور اس سے بہت سارے دروس ہے امت مسلمہ کو سمجھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل، اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا کہ ایک ناحق ایک انسان کو قتل کرنا پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہی اسلام کا پیغام امن ہے، یہ اسلام کا میسج ہے کہ ناحق کسی کو ایک انسان کو قتل کرے پوری دنیا کو قتل کرنا ہے، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ جو انسان ناحق کسی ایک کو قتل کر سکتا ہے تو وہ سب لوگوں کو قتل کرنا بھی جائز سمجھ سکتا ہے۔ ایک کو قتل کرنے والا پوری دنیا کو قتل کرنے میں بھی جائز سمجھتا ہے، تو ایک کو زندہ چھوڑنا پوری دنیا کو زندہ کرنا یا اس کو بچانا پوری دنیا کو بچانا ہے۔ تو اسلام نے یہی اس کے فوراً بعد آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کے بعد یہ ذکر کیا، اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قابل نے جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ یہ قابل اور حابل میں کچھ کنفیوژن ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا کون تھا، قتل ہونے والا کون تھا، دونوں کے کیا نام تھے۔ اس کے لیے جو فارمولا ہے قابل قتل جو ہے قاف سے آتا ہے، قاتل قتل کرنے والا قاف سے ہے، تو قابل جس کا نام قاف سے ہے وہ قاتل ہے، اور جو مقتول ہے وہ ہا سے ہے حابل، تو قاتل قابل حابل ہے سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اب قیامت تک جتنے خونے ناحق دنیا میں ہوں گے سب میں سے ایک گناہ کا ایک حصہ قابل کو ملے گا۔ کیوں؟ اول من سن القتل، اس لیے دنیا میں سب سے پہلے قتل کرنے کی سنت اس نے جاری کی، اس نے سنت جاری کی۔ تو قیامت تک جتنے خونے ناحق ہوں گے ان سب کے گناہوں کا ایک حصہ قابل کو ملتا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ تو انسان کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، مسلمانوں سے آپس میں لڑنا جھگڑنا۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث میں لا تضربوا بعدی، لا کہ میرے بعد لا تكونوا بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد جو تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار لو جائیں۔ کتنے مسلمان ہیں خاندانی لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہو جاتے ہیں، تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مارتے ہیں، قتل غارت کے لیے ہوتی ہے، تو یہ ہرگز جائز نہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو اسلام کا یہ پیغام ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری دنیا کی جان بچانا، ایک کو قتل کرنا پوری دنیا کو قتل کرنا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ جو لوگ ناحق، یہ اسلامی حکومت جہاں پر ہو اس کی بات بتائی جا رہی، جہاں پر اسلامی حکومت ہو کوئی کسی کو قتل کرے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، کوئی کسی کا دانت توڑے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کوئی کسی کا کان کاٹ دے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا۔ یہ کوئی تفصیل ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بھی اور مختلف سورتوں کے اندر سورۃ المائدہ وغیرہ کے اندر ذکر کیا، اور آگے بھی ہے۔ تو یہ جو ہے کہ چوری کریں تو ہاتھ کاٹیں، قتل کریں تو قتل کریں، زنا کریں تو قتل کریں، یہ دیکھیے لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام میں بڑا سخت قانون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہاتھ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زنا کرنے پر قتل کیا جاتا ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ تو لوگ بس بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے مدعے اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر ملک کے اندر کرمنل لا ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے اندر کرمنل لا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کر لے تو باقاعدہ اس کو اس کی سزا ملتی ہے، اور یہ ضروری ہے لا اینڈ آرڈر کو محفوظ رکھنے کے لیے، یہ چیز ضروری ہے معاشرے میں امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے۔ تو اسلام کی چیزوں کو لے کر بدنام کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، ہر ملک کے اندر ہے، ہمارے ملک کے اندر
اسلام کے یہ اصول ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں 22 سال 23 سال زندگی ہے، کتنے ریپ کے واقعات ملتے ہیں؟ 2-3 واقعات ملتے ہیں، کیونکہ زنا پر کیا ہے؟ قتل کرنا ہے یا 100 کوڑے لگانا ہے۔ کتنے واقعات ملتے ہیں؟ مشکل سے 2-3 واقعات ملتے ہیں 23 سال زندگی کے اندر، اور ہاتھ کاٹنے کے واقعات مشکل سے 1-2 واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ سزائیں جب ہوتی ہے تو معاشرے پر اچھا اثر پڑتا ہے، معاشرہ صالح ہوتا ہے۔ اور دیکھیے آج دنیا بھر کے حالات کیا ہیں، خود ہمارے اپنے ملک کے حالات ہیں۔ ابھی پچھلے سال کی ایک رپورٹ ہے، ہر 3 منٹ کے اندر ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 3 منٹ کے اندر ایک ریپ ہوتا ہے۔ یہ آفیشیل رپورٹ ہے، اور یہ کون سی رپورٹ ہے؟ جس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، ورنہ جو بائلیٹرل آپسی رضامندی سے زنا ہوتی ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اگر لا اور سخت ہوں اور سزائیں ملتی رہے تو معاشرہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ نبی کے زمانے میں یہ اصول تھے، تو دیکھیے بمشکل 2-3 واقعات ملتے ہیں، بڑا صالح پاکیزہ معاشرہ تھا۔ صحابہ کرام کے واقعات نہیں ملتے خلفائے راشدین کے اندر، ایک آدھ کبھی کبھار ہے اس طرح کا واقعہ ملتا ہے۔ تو یہ کرمنل لا ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، ہر کمیونٹی کے اندر ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے ملکی طور پر، کہیں پر جو ہے پرسنل لا ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ یہ چیز تھی، تو وہی چیز ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی بیان کی ہے۔ تو اس پر جو ہے اعتراض کرنا یہ جو ہے عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی بات نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ کی چند چیزیں جو ہم نے کل دیکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا اے عیسیٰ تم دعا کرو کہ تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل کرے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کی گئی، اللہ رب العالمین نے ایک دسترخوان نازل کیا جس کے اندر جو بہت سارے کھانے لدے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کیا تم نے کہا تھا کہ میری اور میرے والدہ کی عبادت کرو، تو حضرت عیسیٰ نے انکار کر دیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو یہی چیزیں جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر بیان کیا ہے۔ تو خیر یہ سورۃ المائدہ کا مختصر خلاصہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں بتائی گئی، کون سے جانور حلال ہے کون سے جانور حلال نہیں ہے، اس کی بڑی تفصیل بتائی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے مائدہ کیوں کہا گیا یہ بھی ہم نے کل دیکھ لیا تفصیل سے، مائدہ اور خیوان دونوں میں کیا ڈفرینس، دونوں میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح جو یہودیوں کی کارستانی بتائی گئی، یہ لوگ بجائے موسیٰ کی بات ماننے کے علیہ السلام ہمیشہ حجت کیا کرتے تھے اور بیجا مطالبات کیا کرتے تھے، اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور کون کون سے ان کی مطالبات تھے ان کی تفصیل بیان کر دی۔ کبھی کہا کہ ہم رب کو دیکھیں گے، کبھی کہا ہمارے زمین سے جو ہے پانی کے چشمے پھوٹے، کبھی کہا کہ ہمارے لیے بت بنا دو، کبھی کہا کہ زمین سے ہمارے لیے پیاز لہسن بھاجی سبزی ترکاری یہ اگائے۔ اس طرح کی بس مطالبات ہی ہوتے رہے، جبکہ اللہ نے ان کو بہت سارے خیر سے نوازا تھا۔ تو ان چیزوں کا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جو سورۃ الانعام ہے یہ ایک معروف سورت ہے جس کے اندر چند چوپائیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اس میں کی بہت ساری چیزیں جو سورۃ المائدہ میں آ چکی ہیں۔ دیکھیے پہلی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى۔ کیا وہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور اور روشنی اور تاریکی کو پیدا کیا، روشنی اور تاریکی کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ دیکھیے جو سورت شروع ہوتی ہے یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کل 5 ایسی صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الانعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورۃ الکہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، سورۃ الفاتر الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اور سورۃ سبا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو کچھ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کی تعریف کے لیے سب سے بہتر کلمہ الحمدللہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو یہ کلمہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ نے کہا تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ دیکھیے یہ بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بگ بینگ تھیوری کا جو نظریہ ہے کہ یونیورس کا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، بس یہ دنیا از خود وجود میں آئی،
یہ غلط نظریہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا, بہت بڑا بلاسٹ ہوا اور چیزیں بن گئی, پہاڑ بن گئے, درخت بن گئے اور زمین بن گئی. یہ بیوقوفی کی چیز ہے. کوئی بھی چیز دیکھیے, مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے, یہ کانچ کا کوئی باٹل ہو, اگر اوپر سے پھوٹ کر گر جائے تو کوئی چھوٹے چھوٹے کپ بنیں گے, چھوٹے چھوٹے کپ تو نہیں بن سکتے نا. اگر پھوٹ کر وہ ڈسٹرائے ہو جائے, ٹوٹ جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بن سکتی. لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا اور جو ہے یہ پہاڑ بن گئے, درخت بن گئے, سمندر, ندی, نالے, یہ سب چیزیں بن گئی ہیں. یہ نامعقول چیز ہے, عقل میں والی چیز نہیں ہے. خیر اس کی بہت سارے جو ہے عقلی دلائل بھی موجود ہیں. تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور تاریکی اور نور کو. دیکھیے روشنی کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اندھیرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں روشنی اللہ نے پیدا کیا اور یہ اندھیرا شیطان کی طرف سے. اندھیرا بھی اللہ کی طرف سے ہے, تاریکی بھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے بنایا, اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. لیل و نہار کی گردش جو ہے سورہ یاسین میں غالباً آئے گا, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ لیل و نہار کی جو گردش ہے یہ کیا ہے. تو خیر یہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تعریف کی. اس کے بعد جو پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی کارستانیں بتائی کہ مکہ کے لوگ جو ہیں جب اللہ کے رسول آئے تو لوگ اعتراض کرنے لگے کہ جب اللہ کو پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ کو بھیج دیتے, کوئی فرشتہ بھیج دیتے. یہ انسان کیسا عمل ہے, انسان کو کیوں فرشتہ رسول بنا کے بھیجا گیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ان کے کئی اعتراضات کا جو ہے جواب دیا گیا. یعنی اگر فرشتہ آتا, اب یہ انسان کی شکل میں آئے رسول تو لوگ اعتراض کریں. اگر فرشتہ بن کر آتا تب بھی اعتراض کرتے. لوگ کیا کہتے ہیں, ہم فرشتہ رسول بن کر ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ فرشتے کو کوئی انسانی حاجت نہیں, کھانا پینا نہیں, بیوی بچے نہیں, وہ عبادت کر سکتے ہیں. اب ہمارے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے, ہمارے بیوی بچے ہیں, ہمیں کمانا پڑتا ہے, وہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے بن سکتا ہے؟ فرشتہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا. تب وہ اعتراض کرتے ہیں. تو اللہ نے وہی بات کہی, اگر ان کے پاس انسان آئے تب بھی اعتراض کریں گے, اگر فرشتہ بھی آیا تب بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے انسان کی فطرت ہوتی ہے, اگر انسان کو کوئی بات نہیں ماننی ہوتی ہے تو اس بات کے اندر کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے کہ بات صحیح ہے. ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں مانوں گا, بلکہ اس کے اندر کوئی کمزوری, کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اس کے اندر ایک خامی ہے, یہ بات درست ہے. ڈائریکٹ انکار نہیں کرے گا, یہ انسان کی فطرت ہے. انکار کرنے کی بجائے جس بات کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی کا جو ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جواب دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اللہ رب العالمین نے بالخصوص کچھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. جنت کے اندر بہت سارے پھل ہوں گے جس کے اندر ہے انگور ہے, موز ہے, ٹنوان دانیاں اور کئی فروٹس کا جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. یہ دیکھیے صرف نام جو ہے دنیاوی فروٹس کے ہیں, دنیاوی فروٹس کے, ورنہ ان کا ذائقہ دنیا کی طرح نہیں ہوگا, بلکہ وہ روایت حدیث ہے اللہ کے رسول کی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے انسانوں کے لیے جو چیزیں پیدا کر رکھی ہیں وہ اتنی عمدہ ہیں جنت کے اندر. ما لا عین رأت, وہ ایسی چیزیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, ولا اذن سمعت, کسی کان نے تصور بھی سنا بھی نہیں ہوگا, ولا خطر علی قلب بشر, اور انسان کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں گزرا ہوگا. کتنا عمدہ ہوگا, یہ نہیں گزرتا. تو جو ہے یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں تو جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے. اور جنت کے اندر جو ہے نہروں کا بھی ذکر کیا اللہ رب العالمین نے. دودھ کی نہر ہوگی, شراب کی نہر ہوگی, اور شراب کی نہر کیسی ہوگی جس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوگا. ایسی شراب وہاں پر شراب طہورا, پاکیزہ شراب پلائی جائے گی. تو پانی کی نہر, شراب کی نہر, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, یہ سب جو ہے نعمتیں ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ جو ہے قوم کے سامنے انہوں نے جب کئی حجتیں کی تو ایک مرتبہ ستارے کو دیکھا کہ میرا رب ہے. رات میں ستارہ ڈوب گیا تو کہیں میرا رب نہیں ہو سکتا, ڈوبنے والا میرا رب کیسے ہو سکتا ہے. پھر دیکھا کہ چاند بہت بڑا ہے, کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا کہا یہ میرا رب نہیں, ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج طلوع ہوا تو کہا یہ بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ دراصل قوم کو تعلیم دے رہا تھا, قوم کو تعلیم دے رہا تھا
کہ جو وقتی ہو، جس کی اٹرنل لائف نہ ہو، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب نہیں ہو سکتے، سب ڈوبنے والی چیزیں ہیں، ہمیشہ والی نہیں ہے، یہ سب تعلیم دینا مقصد ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے نوازی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ کہا کہ یہ تمام لوگ بھی اگر شرک کرتے ہیں، یہ جتنے انبیاء ہیں، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے ہیں تو ہم ان کے گناہ، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا میسج ہے امت مسلمہ کے لیے، بہت بڑا میسج ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اتنے بڑے انبیاء وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء، یہ پیغمبر اگر شرک کریں ہم ان کے اعمال کو ضائع کریں گے۔ تو کسی انسان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے وہ شرک کا کام کرے؟ تو یہ پیغام جو ہے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے مزید کچھ چیزیں اور انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں کہیں سننے سے عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔